زمین کی رجسٹری کراتے سمے جو پیسے لیتے ہیں حضرت، وہ پیسے لینا کیسا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی طرف سے یہ سوال ہوا کہ رجسٹری کراتے سمے، یعنی جس شخص نے اپنی زمین بیچ دی یا جو بھی جائیداد بیچی ہے اور خریدار نے وہ خرید لی، لہٰذا اس کا کچھ ٹائم بھی ہوتا ہے، یا بیچنے والا کہتا ہے کہ آپ جب چاہیں میں آپ کے نام رجسٹری کرا دوں گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ خرید و فروخت میں رجسٹری کا کوئی بھاگ ہی نہیں ہے۔ جو چیز ہم نے مطلب بیچ دی، وہ بک گئی، وہ خریدار کی ہو گئی، اس کا قبضہ ہو گیا تو وہ خریدار کی ہو گئی۔ اب وہ نام کرائے یا نہ کرائے، لیکن آج کا دور یہ ہے کہ انسان اسی لیے نام کراتا ہے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو آگے چل کے ان کی اولاد میری بے ایمانی کر لے، اور بے ایمانی کا دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمانداری پہ ہمیں قائم و دائم رکھے۔ تو لہٰذا جب ہم نے کوئی بھی شے بیچ دی، زمین بیچی یا کوئی بھی پراپرٹی ہم نے بیچ دی، اس کے بعد کنڈیشن یہ رہتی ہے کہ رجسٹری کرانے کے لیے جب جاتے ہیں، رجسٹرار کے پاس جو پیسہ لگتا ہے رجسٹری کرانے والے کا، جس نے وہ شے یا زمین یا جائیداد خریدی ہے، وہ تو ایک کنڈیشن الگ ہو گئی۔ آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جس نے اپنی زمین بیچی، جب وہ رجسٹری کرانے جاتا ہے تو وہ انگوٹھا لگانے کے یا سائن کرنے کے پیسے لیتا ہے۔ یہ پیسے لینا، یہ رقم لینا ناجائز اور حرام ہے۔ یہ والی رقم جو صاحب میں جب انگوٹھا لگاؤں گا یا تب سائن کروں گا یا رجسٹری آپ کے نام تب کراؤں گا جب آپ مجھے 10,000 یا 20,000 یا 30,000 آپ مجھے رقم دیں گے۔ لہٰذا اب اس کی مجبوری رہتی ہے، بہرحال وہ کیا کیا مجبوری رہتی ہیں وہ تو وہ جان سکتا ہے۔ لہٰذا ہم ان حضرات سے گزارش کریں گے کہ جس نے اپنی جائیداد یا زمین بیچ دی، اس کے بعد انگوٹھا لگانے کے یا سائن کرنے کے یا اس کے نام پر زمین کو ٹرانسفر کرنے کے جو پیسے لیتے ہیں وہ ناجائز اور حرام ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ حقوق العباد میں گرفتار ہے انسان۔ تو لہٰذا اگر کسی شخص نے ایسا کیا ہے، زندگی میں پیسے لوٹا دے، ورنہ آخرت میں تو لوٹانے پڑیں گے۔ آخرت میں کیا کنڈیشن ہوگی؟ اگر کسی شخص کا آپ نے مال مار لیا یا پیسے آپ نے ظلماً لے لیے، اور یہ ظلم ہے کیونکہ رقم تو پوری آپ نے پہلے لے لی، جو زمین یا جائیداد آپ نے بیچی تھی یا کوئی بھی شے آپ نے بیچی تھی، اس کی تو مکمل آپ نے رقم اپنے قبضے میں کر لی۔ صرف آپ نے انگوٹھا لگانے کے یا سائن کرنے کے جو پیسے لیے ہیں وہ آپ کے لینے یا ہمارے لینے، کوئی بھی شخص لے، اس کے لیے وہ ناجائز اور حرام ہے۔ قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں فریادی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اس کی رقم دلائے گا۔ جس شخص کے پیسے مارے تھے، جس نے مارے تھے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، تو لہٰذا وہ مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے گا۔ اللہ رب العزت پروردگار عالم اس کے جس شخص کے پیسے لیے تھے رجسٹری کراتے سمے، اس کی رقم دلائی جائے گی۔ اب وہاں پیسے تو دیے نہیں جائیں گے، لہٰذا اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جس کے پیسے لیے تھے، اور اگر پھر بھی قرضہ پورا نہیں ہوا تو اس کے سارے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں بھیجا جائے گا، اور جس کے پیسے لیے تھے اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو لہٰذا انسان کے اوپر یہ بہت بڑا وبال ہے، لہٰذا احتیاط کریں کہ کسی کو بھی ہماری وجہ سے دنیا کے اندر تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔